علیکم رائے حق کے ہم سفر ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اللہ نے جو چنا، ان کی پیدائش کے لیے اللہ نے جن کو چنا ان کا نام عبداللہ تھا، جو بہترین نام ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایسے نام رکھیں بچوں کے جس کے معنی اچھے ہوں۔ عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں۔ عرب کے معزز عزت دار گھرانے میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا۔ سورہ ضحیٰ کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 6 سے لے کر 8 آیت کے اندر، علم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالاً فہدی ووجد کا عائلاً فاغنی۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، تم ناواقف راہ تھے، بے خبر تھے، پھر ہدایت بخشی، اور تم تنگ دست تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مالدار کر دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے روشنی نکلی ہے، جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ کیونکہ والد آپ کے زندہ نہ تھے تو دادا کو اطلاع دی گئی۔ وہ خوش ہو کر آئے، پھر آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر دعا کی، شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہر لحاظ سے قابل تعریف، جس کی تعریف کی گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق 7 دن میں عقیقہ اور ختنہ کیا۔ یہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ یہ سنت کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ختنہ کا حکم دیا تھا۔ جو چیزیں حضرت ابراہیم کی تھیں اسلام نے ان کو باقی رکھا۔ ام ایمن نے آپ کو کی گود میں لیا۔ ام ایمن نے آپ کی نبوت کا دور بھی دیکھا، اسلام بھی لائیں، ہجرت بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد آپ وفات پا گئیں۔ ام ایمن غلام تھیں، لیکن اسلام نے ان کی سوچیں جو ہیں وہ بدل دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دلائل نبوی بحقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرہہ نے کعبے پر حملے کا ارادہ کیا اور تباہ ہوا۔ سیرت نبوی ابن کثیر، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے، پیر کا دن، جس دن میں پیدا ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ 2-3 روز کے بعد سویہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ بخاری کتاب النکاح۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ عرب کے شہر کے روسا اور شرفا کے بچے دیہات میں بھیج دیے جاتے تھے پرورش کے لیے، تاکہ ان میں عرب کی زبان باقی رہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ رسول کی ولادت کے دوران گاؤں سے شہر میں عورتیں آئیں۔ آپ کی ولادت کے کچھ روز پہلے قبیلہ حوازن کی عورتیں آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ ان کو کوئی بچہ نہ ملا اور یتیم بچہ وہ لینا نہیں چاہتی تھیں، لیکن جب انہیں کوئی بچہ نہیں ملا تو پھر انہوں نے حضرت آمنہ کا بیٹا لے لیا۔ اس طرح آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ آپ کے رضاعی بہن بھائی 4 تھے، اس میں سے عبداللہ اور شیمہ بہن جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں۔ رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ آپ کی والدہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی سوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سوبیہ نہیں ہے یہ لفظ، یہ سویبہ لفظ ہے۔ اس سے پہلے سوبیہ نے حضرت حمزہ عبداللہ کو اور آپ کے چچا کو بھی، حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، یعنی آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے یہ آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس لونڈی نے جا کر ابو لہب کو خبر دی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ تم آزاد ہو۔ بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی پیدائش کا دن آیا تھا۔ صحابہ کی زندگی میں بھی آپ کی پیدائش کا دن آیا، لیکن کسی نے اس دن کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ عرب کے کلچر میں جو شہری لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ عرب کے باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے، کیونکہ مکے میں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے تو وہاں وبا پھیل جاتی تھی۔ اب بھی ہوتا ہے، حج عمرے کے بعد کھانسی ہو جاتی ہے۔ اب بھی حج کے موقع پر وہاں کے مقامی لوگ صحرائی علاقوں میں یا ملک کے باہر چلے جاتے ہیں، تو ان کو بھی دودھ پلانے کے لیے بدوی یعنی گاؤں کی عورتوں کے حوالے کیا گیا۔
تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں، سخت جان ہوں، کھلی فضا میں رہیں اور ان کی عربی زبان خالص رہے۔ اس سے ایک اہم اصول نکلتا ہے کہ بچوں کی اچھی زبان پر بچپن سے زور دینا چاہیے، کیونکہ بچوں کی اچھی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ بچہ جو سنتا ہے وہ اس کے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں سے لفظ بگاڑ کر بات نہ کریں۔ جیسے لفظ پانی ہے تو بچے کو یوں نہ کہیں ماما پیو گے، ماما۔ کوئی بچہ لفظ صحیح نہیں بول رہا ہوتا، پھر بھی آپ اس کے سامنے صحیح لفظ ہی بولیں۔ بچوں کے سامنے گالی نہ دیں، ورنہ وہ بھی سیکھ جائیں گے۔ ان کا بچپن سے خیال رکھیں۔ اگر آپ کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے تو آپ اس بیکار ماحول سے بچوں کو دور رکھیں۔ بچوں کو بچپن سے مختلف زبانیں سکھائیں، اردو، عربی، انگلش۔ یوٹیوب سے ان کو اسی زبان کے لیکچر سنوائیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں سنت کو تازہ کر رہی ہوں، جو اس دور کی خواتین کرتی تھیں، محدثین کی مجلسوں میں لے کر جاتی تھیں، سنواتی تھیں، اور اس طرح بچوں کی صحیح تربیت ہوتی تھی۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو سیرت کی کتابیں، حدیث اور سنت پڑھ کر سنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ الفاظ ان کو لکھنے اور بولنے آئیں۔ اللہ نے انسان کو بیان کی قوت عطا کی ہے۔ علم البیان، جو بھی صلاحیت آپ کو رب نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو واضح اور صاف تھی۔ آپ اس طرح بولتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جلدی جلدی نہیں بولتے تھے۔ یا آپ نے سیکھا کہاں سے؟ بچپن سے۔ جب تک آپ ان کے گھر موجود رہے تو حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا، اور جب آپ 2 سال آپ کو گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ انہوں نے چھڑا دیا اور آپ کی والدہ سے ملوانے کے لیے لے آئیں۔ پھر آپ کی والدہ سے حلیمہ سعدیہ نے اجازت لی اور 2 سال تک دوبارہ آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔